बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में वैसे तो पैरेलल बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हैं, लेकिन इनमें 3 ऐसी खबरें हैं जो प्राइम फोकस में है इस वक्त, जिसके ऊपर सारे नजरें लगा के बैठे हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होना है। नंबर 1, ऑब्वियसली आपको पता है, अगर फेडरल लेवल पर देखा जाए तो आईनी तरमीम वाला मामला अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं काजी फाइज ईसा के जाने में। जो कुछ भी होना है इन्हीं 15 दिनों में होना है। जो मुश्किल वक्त है वो भी ये 15 दिन है। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सिमत तय हो जाएगी ना कि क्या होना है, जो भी कटा कटी है वो निकल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया फेडरल सतह पर। सूबाई सतह पर आपको पता है खैबर जरगे वाला मामला, कल शाम से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। ख़ास तौर पर ज़्यादा बहस उस वक्त होना शुरू हुई जब अली अमीन गंडापुर ने जरगा बुलाने का ऐलान किया, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर को बुलाया गया और वो जरगा हुआ। उस जरगे में बातचीत का तरीकाकार निकाला गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, हम भी थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तीसरा फैक्टर है वो है इमरान खान से मुतालिक कि इमरान खान कहाँ है, किस हाल में है। इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ की जा चुकी है। और सच्ची बात यह है कि किसी को बाहर नहीं पता कि इमरान खान की अडयाला जेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था, जुल्फी बुखारी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर के बाद से अब तक इमरान खान ने इत्तलात के मुताबिक सनलाइट को नहीं देखा और उन्हें कैद तन्हाई में एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां उनके लिए मसाइल हैं या मुश्किलात हैं और उनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है। तो उनको तशवीश है पार्टी की सतह पर भी, और वैसे उन्होंने अपनी तशवीश का भी इजहार किया। तो अब उन्होंने ये डिमांड की है कि इमरान खान के ख़ानदान की वाहिद फ़र्द, उनकी एक बहन जो बच गई हैं, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई, जिनका बेटा हसन न्याज़ी इस वक्त ट्रायल भुगत रहा है, कम अज़ कम उनको इजाज़त दी जाए कि वो इमरान खान से मुलाकात कर लें और उनकी सेहत से मुतालिक या उनकी खैरियत से मुतालिक आके बाहर बता सकें। तो अभी तक कोई ऐसी परमिशन नहीं मिल सकी, कोई ऐसा वे आउट नहीं मिल सका कि इमरान खान से कम्युनिकेट हो सके, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन डाली गई थी तौहीन अदालत की, वो पटिशन डालने वाले वकील इंतज़ार पंजोता भी अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। अब आ जाइए थोड़ी सी बात करते हैं खैबर जरगा के हवाले से। आपके इल्म में होगा कि 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कालअदम करार देते हुए उसकी हर किस्म की एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये सारा मामला उस वक्त ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल अलग स्टैंस ले लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात अलग स्टैंस ले लिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने यह बयान दे दिया कि जनाब अब PTM चूँकि कालअदम जमात है, वफाकी हुकूमत ने ऑर्डर जारी कर दिया, इसलिए इनको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी और इनके ऊपर हर किस्म की पाबंदी जो वफाकी हुकूमत ने लगाई है वो बरकरार रहेगी। मीनवाइल क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने PTM के ऊपर पाबंदी की मुखालफत कर दी, मजम्मत कर दी और इसे जमहूरी असूलों के मुनाफी करार दे दिया। एक तरफ सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात एक बिल्कुल अलग स्टैंस, जो कि इंडोर्स किया जा रहा था या सपोर्ट किया जा रहा था बाय PTI की जो सियासी कमेटी है, जिसमें सारे के सारे PTI के रहनुमा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग ही डिबेट शुरू हो गई कि किसके साथ स्टैंड करना है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को सपोर्ट करते दिखाई दिए, क्योंकि सियासी कमेटी में शामिल लोगों ने अचानक से ट्वीट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि हम जो है वो बैरिस्टर सैफ का जो बयान है उसको उसका ज़ाती राय करार दे रहे हैं, उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई जहां पर अली अमीन गंडापुर को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था। आइदर वो फेडरल गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते या वो अपनी सियासी कमेटी के साथ खड़े होते, तो दोनों में से किसी एक का भी इंतखाब करते तो उनके लिए भी मुश्किल थी और सूबे के मामलात के हवाले से भी मुश्किल थी और पार्टी के लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज होते, कारकुनान और ज़्यादा कन्फ्यूज होते। तो बहरहाल ये डिसीजन किया गया, रात गए तक ये मुलाकातें जारी रहीं, सूबाई असम्बली का इजलास भी हुआ, अली अमीन गंडापुर ने अपनी एक मीटिंग की एंड देन लेटर ऑन रात को 3 बजे के करीब जाके ये डिसाइड हुआ कि हम अपना एक जरगा बुलाते हैं जिसमें पार्टी के लोग शामिल हों, जैसे बैरिस्टर गौहर भी पहुंच गए, बाकी सारे लोग भी आ गए और हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे भी रब्ता कर लिया गया। तो रात देर गए, गवर्नर के ज़रिए ये रब्ता हुआ और फिर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दावतनामा दिया गया कि वो जरगे में शिरकत करें। इधर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनको भी दावतनामा चला गया। बाकी जो मशरान हैं या जो कबायली हमायदीन हैं उनको भी बुला लिया गया। तो एक तरह से सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक जरगा बुलाया गया जो कि आज हुआ।
اب اس سارے معاملے پر پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے نظر آئے، اور یہ تنقید ہونا بھی تھی کہ وہ وزیر داخلہ جس کے حکم پر آئی جی پولیس اسلام آباد نے آپ کے ساتھ کیا کیا یا کیا کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سارا پریشر بہرحال ایک رہے گا. تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کویشچن اٹھانے لگے کہ جو اتنا کچھ ہوا جس وزیر داخلہ کے حکم پر ہوا، آپ انہی کے ساتھ بیٹھے. جو گورنر راج لگانے تک جانے کی باتیں کرتے دکھائی دیے، ان گورنر کو بھی آپ نے ساتھ بٹھایا اور یہ سارا کچھ ہوا. یہ ایک سائیڈ کا موقف ہے. دوسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ فائنلی سینیٹی پرویل کی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہونا ہی تھا. اگر اس طرف نہ جاتے تو معاملات صوبے کے حوالے سے ایسے خراب ہوتے، ایسے الجھتے کہ ان کا فائدہ علی امین گنڈا پور کو، پی ٹی آئی کو یا صوبائی حکومت کو نہیں ہوتا، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین آپ کو ایک ایسے ٹریپ میں پھنسا دیتے جہاں سے آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا. یعنی بطور صوبہ پی ٹی آئی کی جماعت کے طور پہ یا صوبائی حکومت کے طور پہ آپ پی ٹی ایم کو اس نہج پہ لے جائیں یا اتنا کارنر کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا ساتھ دے دیں. انہی مسائل کا شکار آپ خود بھی ہیں بطور جماعت. آپ کے اوپر بھی پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر آپ ایک اور جماعت کے اوپر پابندی کو سپورٹ کریں، تو یہ بہت سارے کویشچنز کا بوجھ صوبائی حکومت کے اوپر تھا. بہرحال سم ہاؤ اس کو ٹیکل کیا گیا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا کہ وہ وزیر اعلیٰ جس کے اوپر یہ عدم اعتماد کرتے دکھائی دے رہے تھے، جس کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، جس کو کہہ رہے تھے کہ آپ صوبہ چلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ کو ایوان کے اندر یہ اعتماد نہیں حاصل، تو اسی وزیر اعلیٰ کو سارا اختیار دے دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے بھی، گورنر کی طرف سے بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ آپ جا کے بات چیت کریں. تو اب پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک جو وفد ہے کہ آپ جا کے بات کریں، تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی وفد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اس جرگے میں بھیجنے جا رہے ہیں، اور پھر جا کے بات چیت ہوگی. تو سینیٹی جو ہے وہ پرویل کرتی دکھائی دے رہی ہے. سیاسی معاملات اپنی سطح پہ رہیں گے، باقی سارا کچھ چلتا رہے گا، لیکن ایک تو کسی ٹریپ میں نہیں پھنسنا صوبائی حکومت کو، اور دوسرا اس کو اپنے صوبے کی امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنی ہے تاکہ اور مسائل پیدا نہ ہو. کیونکہ جیسے جیسے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جائے گی، گورنر راج لگانے کے لیے بہت سارا ماحول بنتا جائے گا، بہت سارے جواز آتے جائیں گے. تو فیصلہ آپ لوگ خود کیجیے گا. اچھا جی، پی ٹی آئی کا اب چند گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے، یعنی 12-14 گھنٹے یا میکسیمم 24 گھنٹے آپ کہہ لیں، احتجاج کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان بھر کے 8 شہروں میں پی ٹی آئی کو اپنی احتجاجی تحریک کل سے دوبارہ شروع کرنی ہے، کیونکہ یہ ترامیم والا معاملہ جو ہے وہ تو ٹھنڈا ہونے کو آ نہیں رہا. ملاقاتیں جاری ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، شہر اقتدار میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ایس سی او کانفرنس والا معاملات، ساتھ ساتھ بزنس کانفرنس بھی، جو کہ اچھی بات ہے، آ رہے ہیں بزنس وفد بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ بھی آئین میں ترمیم والا بھی چل رہا ہے. اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبرز گیم کے حوالے سے کیا ہے، اس وقت حکومت کو سینٹ میں 5 ووٹ کم پڑ رہے ہیں، اور قومی اسمبلی میں ٹوٹل 7 ووٹ درکار ہے، 7 ووٹ کم ہے، اور یہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے مینج کرنا ہے. قومی اسمبلی میں تو چلو مخصوص نشستیں ڈال کے، پی ٹی آئی کے لوگ ڈال کے، سم ہاؤ کچھ نہ کچھ، اگر سارا کچھ بھی سارے حربے استعمال کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن سینٹ میں 5 جو ووٹ درکار ہیں ان کو، وہ اصل رکاوٹ ان کے لیے بنیں گے مولانا بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مولانا کو ہر حال میں آن بورڈ لیا جا سکے، اور ابھی تک کی اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ سٹینڈ لے گئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تو وہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، ان کو جانے دیجیے، اس کے بعد آئینی ترامیم کی طرف بڑھیے. دوسری طرف حکومتی اتحاد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے اس کے بعد تک اگر معاملہ چلا گیا تو منصور علی شاہ یہ نہیں ہونے دیں گے، انہیں اس بات کا ڈر ہے. تو ابھی یہ نمبرز گیم جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. مین وائل پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس ٹائم روپوش ہیں، وہ روپوشی کی حالت میں اپنے ڈیروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے عمارتوں کو مسمار ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ باہر نکلیں اور سم ہاؤ حکومتی حلقوں کی بات سنیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مالی نقصان برداشت کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اسی دوران خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس کو ڈی سیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا. سی ڈی اے کا سراسر یک طرفہ اقدام قرار دیا گیا ہے اور فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے سی ڈی اے کو. لیکن ایز اف نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ولاگ شروع کرنے سے پہلے اپنی ٹیم ممبر کو بھیج کے چیک کروایا ہے، ابھی تک وہ ڈی سیل نہیں ہوا. اسٹل وہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، نوٹس چسپاں ہیں، اور ابھی تک اوپن نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے اب ہو جائے کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا. آن دا ادر ہینڈ ان کی جو 2 بہنیں ہیں ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. یعنی
ان کو یہ کہا جا رہا ہے یا شاید یہ کوشش کی جا رہی ہوگی کہ وہ اپنے موبائل کا کوئی پاسورڈ دیں تو پھر جا کے ان کی کوئی جان خلاصی ہوگی. ادروائز اگر ان کے فوٹیجز دیکھی جائیں جس میں وہ گرفتار ہوئی ہیں تو وہ دو بہنیں الگ سے کھڑی ہیں. کوئی شاید میڈیا والا کوئی لڑکا انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ادروائز کوئی وہ پرووک کرتی دکھائی نہیں دے رہی, کوئی مائکرو فون ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی ایسی کچھ اعتراض والی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کا اس طرح جسمانی ریمانڈ مزید فرداً دیا جاتا. بٹ پھر بھی وہ دے دیا گیا ہے. اعظم سواتی کا بھی 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی اس وقت جسمانی ریمانڈ بھگت رہے ہیں, اس کے بعد پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ جائیں گے اینڈ دین ضمانت والا معاملہ ہوگا, تو ابھی کچھ دن لگیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو ترجمہ ہے اردو زبان میں وہ جاری کر دیا گیا ہے, جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا, تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ اردو زبان میں مخصوص نشستوں کا ترجمہ پڑھ لیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ صرف سمجھنے کی حد تک ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ریفرنس کے طور پہ کسی فیصلے کا حوالہ دینے کے لیے. وہ انگلش والا ترجمہ, انگلش والا جو کانٹینٹ ہے وہی استعمال ہوگا. سمجھنے کے لیے اردو زبان میں جاری کر دیا گیا ہے. اور 2 خبریں آخر میں اور ہیں, بلکہ اب وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. چودھری نثار کی آمد کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ جناب چودھری نثار آ رہے ہیں. کوئی چودھری نثار سے رابطہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کا ایز اف ناؤ, کوئی ان کے آنے کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے, کوئی اسد کیسر صاحب جا کے نہیں ملے, کوئی دعوت نامہ نہیں ہے. یہ بس سوشل میڈیا کی خبریں ہیں فی الحال. لیکن پی ٹی آئی یہ چاہتی ضرور ہے کہ چودھری نثار آ جائیں. ساتھ میں 2 اور لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ 2 لوگ بھی اگر چاہیں تو پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں. ان میں مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں اور مشاہد حسین سید ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں, مشاہد حسین سید جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. ان دونوں کو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کا چونکہ سٹانس جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی رہا, یا پرو پی ٹی آئی نہ صحیح لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے انہوں نے حد الوسیع کوشش کی ہے کہ یہ آواز بلند کر سکیں. تو ان دونوں کو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ جماعت میں آ جائیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جہاں نوٹسز ہونے چاہیے تھے, جہاں پر آواز اٹھنی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی وہاں پر اتنی آوازیں نہیں اٹھی, وہاں سے نوٹسز نہیں ہوئے. تو دیکھتے ہیں, ابھی 15 دن کا کھیل باقی ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.